حضرت معروف ابن فیروزان الکرخی رحمۃ اللہ علیہ نام سے برکت، آپ کا مرتبہ، ابتدائی حالات، آپ کا علم و عمل، آپ کی تعلیم و تربیت اور کچھ زیارات آپ کو میں کرواؤں گا۔ آپ کی ولادت 133 ہجری میں ہوئی، 133 ہجری، اب 1443 جا رہی ہے۔ آپ کا وصال 200 ہجری میں ہوا، تو قمری سالوں کے حساب سے آپ نے 67 سال عمر پائی۔ پیراں پیرانے پیر نہیں، پیراں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے 337 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اب مرتبہ سمجھتے جائیے گا ذرا۔ آپ کا مزار جو ہے موجودہ ملک عراق کے دارالحکومت بغداد، نام سے برکت، ابو محفوظ معروف بن الفیروزان۔ طلباء آپ دھیان دیں ذرا، آپ کے والد گرامی الفیروزان الکرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب یہ اس نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب ذرا نام سے برکت حاصل کر لیں۔ ابو محفوظ یہ آپ کی کنیت ہے، تو اگر آپ کا بیٹا محفوظ نام کا ثابت ہو جائے تو پھر مطلب ہوگا محفوظ کا باپ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں سے حد درجہ پرہیز کی وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا ہو کہ یہ حفاظت کیا گیا ہے۔ امام ذہبی نے ابو محفوظ لکھا ہے، الفراء حنبلی نے ابو محفوظ لکھا ہے۔ یہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں یہ مورخین، علماء، اسکالرز۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ابو محفوظ آپ کو آپ کی ظاہری زندگی کے اندر ہی لوگ پکارنے لگے۔ میں نے جو عربی کی کتب پڑھی ہیں تو آپ کو آپ کی ظاہری زندگی میں ہی پکارتے تھے۔ تو دونوں احتمال ہیں، لیکن مجھے دوسرا نہیں ملا کہ آپ کی اولاد تھی آگے اولاد چلی، یہ مجھے نہیں ملا۔ معروف اس میں مفعول ہے۔ یہ قرآن مجید میں اکثر اچھے عمل کے لیے، اچھے قول کے لیے معروف آیا ہے۔ قول معروف وامر بالمعروف، اچھی بات جو ہے وہ معروف ہے۔ ویسے جو عوام میں مقبول ہو، مشہور ہو، اسے بھی معروف کہتے ہیں۔ آپ واقعی معروف فی الارض ہیں، معروف فی اہل السماء ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ الکرخی، کرخ شہر میں پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کو الکرخیج کہا جاتا ہے۔ کرخ کا معنی کیا ہے؟ محققین کا کہنا ہے کہ یہ لفظ اصل میں آرامی زبان کا تھا، تو کرخ کا معنی قلعہ۔ کچھ نے کہا کہ یہ لفظ اصلی نبتی بابلی زبان سے ہے، تو کرخ کا معنی ہوتا ہے پانی اپنی جگہوں پہ چل پڑا۔ ہو سکتا ہے دریائے دجلہ اور نہروں کی وجہ سے یہ نام ہو اس کا، کیونکہ قریبی ہے دریائے دجلہ۔ کچھ نے یہ کہا کہ یہ یونانی لفظ چاروکس سے ہے، تو اس سے اس کو عربی سائزڈ کیا گیا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، کرخ کئی ہیں، اصل بات یہ ہے۔ کرخ و میسان، کرخ و خوزستان، کرخ و بصرہ، کرخ و سامرا، کرخ و جدان، کرخ و باجدہ اور کرخ و بغداد۔ تو کئی کرخ ہیں۔ آپ کس کرخ میں پیدا ہوئے؟ تو ابو بکر الخطیب نے لکھا ہے کہ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کرخ و بغداد میں پیدا ہوئے۔ یہ خطیب بغدادی جو ہیں یہ زبردست طریقے سے جانتے ہیں، وہاں کا رہنے والا آدمی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ کرخ و بغداد کے رہنے والے، تب یہ بغداد کے وسط میں تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ اصلی عراقی بابلی ہیں، اصلی عراقی ہیں آپ۔ تو حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن لیا آپ نے، برکت حاصل کر لی۔ اب ذرا تھوڑا سا سن لیجئے۔ محدث، فقیہ حضرت سفیان بن عیینہ الکوفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت معروف الکرخیوں کے وصال سے 2 سال قبل وصال پا گئے، 198 ہجری میں۔ میں یہ کیوں بتاتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ان کی ملاقات صحیح ہے۔ تو یہ سن جو ہے وہ بہت ضروری ہے جاننا، خاص طور پہ جب آپ اولیاء کی تاریخ کو بیان کر رہے ہوں، کیونکہ سن کے حساب سے ان کے واقعات اکثر جگہ پہ صحیح نہیں بیٹھتے۔ تو میں جو بعد میں آنے والے محققین ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں، ان کو ایک ہنٹ دے رہا ہوں کہ اس کو میچ کرنا ہے سن کے ساتھ۔ تو حضرت عیینہ کے پاس
حضرت اسماعیل بن شداد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. یہ پہلی ملاقات تھی. پوچھا کدھر سے تشریف لائے آپ؟ عرض کی بغداد سے. تو پوچھا وہ عظیم عالم و عارف ان کا کیا حال ہے؟ عرض کی حضور کس کے متعلق پوچھ رہے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا ابو محفوظ معروف کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. اللہ اکبر. عرض کی ٹھیک ہے. تو حضرت سفیان بن عیینہ محدث فقیہ، اب ان کا جملہ سنیے گا، کہنے لگے جب تک اس ہستی کے وجود کا ظہور ہے تم خیر سے رہو گے. یعنی بغداد والو تم پر رحمتیں ہوں گی جب تک ان کا وجود تمہارے اندر موجود ہے. 198 ہجری میں وفات جنہوں نے پائی وہ یہ بول رہے ہیں آپ کے بارے میں. اب سنتے ذرا جائیے گا، کیونکہ ذرا مقام مرتبہ واضح ہو جائے نا پھر آدمی دھیان دے کے بات سنتا ہے. حضرت محدث عبد الوہاب الوراق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف الکرخی جو رحمۃ اللہ علیہ کے 51 سال بعد فوت ہوئے ہیں، تو کچھ تو سال ان کے پائے ہوں گے انہوں نے. آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر یہاں ابھی تک زاہد نہیں دیکھا نہ سنا. یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ایک عام مسلمان بھی آج کے شیخ الاسلام مرشد اعظم پیر طریقہ سے 10 گنا بہتر ہوتا تھا. جی عام مسلمان. تو اس دور کے محدث کیا کہہ رہے ہیں اب سن لیجیے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ یہ حضرت معروف الکرخی جو رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں 31 سال چھوٹے ہیں. یہ ایک روز امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب زادہ والا شان نے پوچھا هل کان مع المعروف شیء من العلم؟ فقال یا بنیا کان معه راس العلم خشیت اللہ. یہ عبارت آپ کو طبقات الحنابلہ میں مل جائے گی. پہلی جلد ہے، عربی کی بات کر رہا ہوں، اور صفحہ 382 ہے. بیٹے نے کیا پوچھا؟ ابا جی، جیسے اکثر بیٹے پوچھ لیتے ہیں. انہوں نے سنا ہمارے ابا جی کو یہ اتنی حدیثیں یاد ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں، تو کیا معروف بھی عالم ہیں؟ بہت شہرت تھی ان کی. تو کیا جملہ کہا یا اللہ اکبر جل شانہ. یہ جملہ سارے مولویوں کو یاد کرنا ہے کہ جب ان کا بیٹا کسی کے بارے میں پوچھے تو کیا جواب دینا ہے. تو امام احمد بن حنبل نے کہا فقالا یا بنیا، اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، کانا معہ راس العلم، تو صرف علم کی بات کر رہا ہے، اس کے پاس اصل علم ہے. کہا ابا جی اصل علم کیا ہوتا ہے؟ کہا خشیت اللہ، خوف خدا. ہم یہ ساری چیزیں جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات، یہ سب کرتے ہیں کس لیے؟ لعلکم تتقون، خشیت اللہ کے لیے ہی تو کرتے ہیں. تو بیٹے وہ خشیت اللہ ان کے پاس ہے کہ یعنی وہ اصل منزل تک پہنچ چکے ہیں. طبقات الحنابلہ، لیکن حنابلہ نا، حنبلی لفظ تو سنا ہوگا نا، حنبلی تو حنابلہ. اب دیکھیے کہ طبقات الحنابلہ میں ولیوں کا ذکر ہے، اور جو خود کو حنبلی کہلواتے ہیں وہ ولیوں کے دشمن ہیں. یہ کیا ہوتا ہے ایسا؟ کیوں ہے ایسا؟ تو طبقات الحنابلہ کے اندر جلد پہلی صفحہ 38 پہ امام احمد فرماتے ہیں معروف القرخی من الابدال وہو مجاب الدعوہ، وہ ابدال میں سے ہیں اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے. اور فرمایا جب معروف القرخی آسمان کی باتیں بتائیں تو قبول کرو، یعنی معرفت کی بات. تو اس لیے جتنے حنبلی ہیں انہیں اس ولی کامل کو ماننا چاہیے. بغداد کے مشہور محدث فقیہ لغوی جو لغت کے ماہر ہیں، حضرت ابراہیم الحربی حنبلی، یہ بھی حنبلی ایسے ہوتے ہیں. حنبلی جو اصلی حنبلی ہے وہ وہی عقیدہ رکھتا ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا ہے، تو ان کا کوئی نیا نہیں ہے. 285 ہجری میں وصال ہوا. فرماتے ہیں قبر معروف التریاق المجرب. اللہ اکبر جل شانہ. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر جو ہے وہ تریاق ہے اور آزمائی ہوئی ہے. یعنی کیا مطلب؟ جب مصائب آتے ہیں تو وہاں جا کر فاتحہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے مصائب کو دور کر دیتا ہے. یہ حنبلی لکھ رہے ہیں. اور اس بات کو وفیات الاعیان انباء ابناء الزمان ابن خلکان انہوں نے لکھا ہے. آپ کی قبر مبارک کے پاس 100 بار قل هو اللہ پڑھ کر دعا مانگے اللہ حاجت پوری فرما دیتا ہے. ابن خلکان نے تو یہ بھی لکھا ہے قبرہ مشہور،
بہت مشہور ہے ان کی قبر، اور لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں، آپ اپنا پچھلا 70-80 سال کا عقیدہ جو شہرت زدہ تھا وہ سن لیجئے گا اور اس کو سنیے گا، تو معلوم ہوا کہ یہ بنایا گیا تھا، یہ بنایا گیا تھا اسپیشلی طور پر۔ ابو عبداللہ شافعی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 371 ہجری میں وصال ہوا ہے، یعنی آج سے 1072 سال قبل انہوں نے فرمایا۔ اعلیٰ حضرت تو بڑی بات پیدا ہوئے ہیں بھائی جان، وہ تو ابھی ریسنٹلی کہو ان کو، 1072 سال قبل فرمایا جو بھی غمگین آپ کی قبر پہ جاتا ہے اللہ اس کا غم دور کر دیتا ہے۔ یہ شافعی ہیں، رفع یدین جو کرتے ہیں نا، یہ شافعی ہیں۔ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے لکھا ہے، قبر معروف الکرخی جو مجرب لقضاء الحوائج۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرنے میں حنابلہ پیش ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ لوگ کسی سازش کے پالے ہوئے تھے جنہوں نے 14ویں اور 15ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ کو یہ کہہ کر ممالک میں بدنام کیا کہ یہ قبروں کے پجاری ہیں، قبر پرستی کا سبق دیتے ہیں۔ یہ 285 ہجری 371 ہجری کے حنبلی علماء کیا کہہ رہے ہیں، پڑھیے آپ۔ تو اتنا تو آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا نا بھائی، آپ کہاں کتابیں نکالیں گے؟ تو دیکھ رہے ہیں کتنا دھوکہ ہوتا ہے، جماعت پرستی کے کتنے نقصان ہوتے ہیں۔ اب آپ نے جماعت پرستی کا نقصان دیکھ لیا، اسی لیے ولیوں کی کوئی جماعت نہیں ہوتی جی۔ یہ سہروردی، چشتی، قادری یہ آپ نے بعد میں بنائے ہیں۔ غوث باغ نے نہیں کہا تھا یہ پریزیڈنٹ ہے، یہ وائس چیئرمین ہے، یہ مستقل مرتے دم تک چیئرمین ہے، نہیں، انہوں نے نہیں بنایا، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی تبلیغ کرتے تھے۔ حضرت معروف الکرخی سلسلہ قادریہ کے 9ویں امام ہیں، سلسلہ معروفیہ کے بانی ہیں۔ 14 سلاسل، مولاویہ، سہراوردیہ، نور بخشیہ، مانویہ، نعمت اللہیہ، کبراویہ، زہابیہ، بکتاشیہ، رفاعیہ، نقش بندیہ، جمالیہ، کنویہ، قدریہ، پیر حاجت کے پیشوا مانے جاتے۔ یہ 14 سلاسل ہیں، ان کے وہ پیشوا ہیں۔ مرتبہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ابھی میں نے سیرت شروع نہیں کی، ابھی میں آپ کے دماغ کو بیدار کر رہا ہوں کہ آپ سمجھو، جانو کہ ہم کس کی بات سننے لگے ہیں، کس کے بارے میں جاننے لگے ہیں۔ ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مشائخ کے سردار ہیں۔ داتا گنج بخش کہہ رہے ہیں کہ وہ مشائخ کے سردار ہیں۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں زہد میں مشہور، عارفین ان سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ امام زہبی یوں لکھتے ہیں، عالم الزہاد، بڑی بات ہے جناب، امام زہبی لکھ رہے ہیں عالم الزہاد برکت العصر ابو محفوظ البغدادی۔ یہ تو جناب جس کے پاس علم ہے وہی سمجھے گا کہ عالم الزہاد کہہ کر کیا کہہ دیا ہے۔ امام یافعی یوں لکھتے ہیں، الولی الکبیر العارف باللہ شہیر، علماء، فقہاء، محدثین، واعظین، مورخین، ان سے حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کی شان سننے کے بعد ذہن تیار ہوا آپ کا کچھ؟ اب ابتدائی حالات سن لو، اب آپ توجہ سے سنیں گے۔ آپ کے والد گرامی کا نام فیروزان، بڑی تحقیق کے بعد آپ کی نظر کر رہا ہوں، عربی کتب سے نہ کہ اردو سے، ٹھیک ہے؟ الفیروزان، اصلی عراقی نبتی، مذہباً یہ عیسائی تھے۔ آپ کرخ میں آباد ہوئے، اللہ نے آپ کو اولاد عطا کی۔ مجھے جو نام ملے ہیں عیسیٰ، موسیٰ، معروف، ایک بیٹی، یہ مجھے ملے۔ آپ تحقیق کریں گے شاید آپ کو اور زیادہ مل جائے۔ کچھ نے لکھا ہے لیکن اس کے ثبوت نہیں ملے۔ آپ کے دونوں بھائیوں عیسیٰ اور موسیٰ کی قبور آپ کے قریب جو قبرستان وہاں ہیں۔ حضرت معروف پیدا ہوئے کرخ کے اندر، کرخ و بغداد جو ہے، بعض نے جدان با جدہ بھی لکھا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ قریب قریب ہوں۔ ان کے محلے میں مسلمان رہتے تھے زیادہ۔ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلمان بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ تھا۔ تو یاد رکھیے سب بچوں کا مذہب ایک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی پہ زیادتی نہیں کی، سب بچوں کا مذہب ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مسلمان ہی پیدا کیا ہے۔ پھر ان کے ماں باپ یعنی گھر کے صاحبان ہوں یا ملک کے سیاستدان ہوں، وہ ان کا مذہب تبدیل کرتے ہیں۔ میں فآبا واہ، حدیث میں چونکہ لفظ فآبا واہ ہے تو آبا واہ کو میں وسیع کر رہا ہوں ذرا، والد ہوتا تو مجھے محدود ہونا پڑنا تھا۔ لفظ اب جو ہوتا ہے نا، اب یہ بڑا وسیع ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ ملک
گھر کے سائبان ہوں یا ملک کے سیاستدان ہوں، پھر وہ مذہب تبدیل کرتے ہیں بچوں کو۔ حضرت معروف الکرخی اور رحمۃ اللہ علیہ بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ بچے کا بچپن جو ہے نا وہ چھیننا نہیں چاہیے۔ اگر بچے کے بچپن کو چھین لیا جائے تو پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے، اسے موقع ملتا ہے تو اس کا بچپن پھر پلٹ آتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوئے ہیں ان کے پہلے 2 سال انتہائی قیمتی ہیں۔ ایک لمحہ $1 ملین کا ہے کم از کم۔ وہ انجوائے کیجئے اور انجوائے کروائیے۔ جب آپ کبھی بڑے ہوں گے تو شاید میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو حضرت معروف الکرخی اور رحمۃ اللہ علیہ کا اٹھنا بیٹھنا مسلمان بچے، ارے بھائی اس دور کے مسلمان بچے بھی کیا بات ہے، وہ بچے اپنی کھیل میں توحید و رسالت سمجھا دیتے تھے۔ جس طرح آج کل کارٹون دکھا دکھا کے بچے کو وہی چیزیں بتلا دی جاتی ہیں جو بڑے کے لیے بھی دیکھنا جائز نہیں ہوتی، لیکن وہ چونکہ لفظ کارٹون ہے اس لیے وہ بچے کو اسی طرح وہی چیزیں دکھا دی جاتی ہیں چھوٹے پیمانے پر۔ یہ بھی ایک سازش۔ تو کھیل میں وہ بچے جو ہوتے تھے مسلمان، وہ توحید سکھا دیتے اگلے کو۔ وہ کیسے؟ نماز کے ٹائم پہ بچے کھیل چھوڑ دیتے۔ کیا اب مسلمان کے بچے نماز کے ٹائم میں آئی پیڈ چھوڑ دیتے ہیں یا ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں؟ لیکن وہ بچے چھوڑ دیتے تھے۔ اب عیسائی بچے جو ان کے ساتھ کھیلتے تھے وہ دوستی میں مسجد چلے جاتے، دوستی میں حضرت معروف الکرخی کے ساتھ چلے جاتے، کیونکہ بعد میں پھر کھیلنا ہے۔ تو ظہر کی نماز ان کے ساتھ پڑھی، عصر کی نماز ان کے ساتھ پڑھنے کا موقع مل گیا۔ تو حضرت معروف کو تو توحید یاد ہو گئی کہ اللہ واحد حقیقی، بچپن میں ہی یاد ہو گئی۔ اب ہم بڑے ہوئے، والد ماجد کو خیال آیا کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو چلو عیسیٰ کو اور معروف کو داخل کروا دیا جائے اسکول کے اندر۔ تو اس سلسلے میں سب سے پختہ روایت جو ہے وہ آپ کے بھائی ہی کی ہوگی، ہم دوسری جگہ سے نہیں لیں گے۔ تو آپ کے بھائی عیسیٰ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اور معروف کو ابا نے مؤدب کے پاس داخل کروا دیا، لے کر گئے۔ المؤدب بھائی یوں ہی سمجھو کہ جیسے آپ ٹیچر کہتے ہیں۔ اس عیسائی ٹیچر نے حضرت معروف سے کہا کل ثالث ثلاثہ، مینز ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور تشریح کروں ابن و ابن الروح، ٹھیک ہے، باپ بیٹا روح القدس۔ آپ نے کہا بل هو الواحد، بھئی ٹیچر کہہ رہا ہے ثالث ثلاثہ، شاگرد کہہ رہا ہے هو الواحد، وہ ایک ہے، تین میں سے ایک نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ استاد نے پہلے دن تو کچھ نہیں کہا، آپ کو پتا پہلے دن ویسے ہی استاد چھوڑ دیتا بچے کی توجہ ہو جائے۔ دوسرے دن آپ کلاس میں آئے تو استاد نے اقانیم ثلاثہ اسے کہتے ہیں، اس کا سبق دیا تو آپ نے نعرہ بلالی شروع کر دیا، احد احد احد، نو ثالث و ثلاثہ، احد احد احد۔ حضرت معروف کے بھائی عیسیٰ کہتے ہیں کہ پھر ایک روزہ المؤدب نے بھائی کو خوب مارا، آپ نے اس دن مدرسہ بھی چھوڑ دیا اور گھر بھی چھوڑ دیا، بھاگ گیا۔ والدین یاد کر کر کے روتے اور کہتے ہمارا بیٹا آ جائے، وہ جس دین پہ ہوگا ہم وہی اختیار کر لیں گے۔ آپ یہ سالوں کہاں غائب رہے، کئی سال آپ کہاں غائب رہے؟ ادریس بن عبد الکریم نے کہا ہے کہ وہ امام علی بن موسیٰ کے پاس چلے گئے۔ ابن خلقان نے بھی یہی لکھا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ حضرت معروف اصطلاحی غلام نہ تھے، جو یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ غلام تھے۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہو کہ غلام نہیں تھے، کہا جاتا نا امام رضا کے غلام تھے، تو یہ تو یہاں رہ رہے ہیں اور امام رضا بھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو پہلی تو یہ بات کی اہل بیت سے عقیدت تھی، وہ ہر سچے مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، یہ بات چھوڑ دیجیے۔ لیکن تاریخی طور پہ ثابت ہے یہ بات کہ امام علی بن موسیٰ رضا حضرت معروف الکرخی کے 15 سال بعد پیدا ہوئے۔ بس یہ میں کہنا چاہوں گا بعد میں آنے والے محققین سے، اور یہ گزارش ہے میری ان علماء سے کہ جو کوئی کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرف توجہ دیں۔ تصوف میں بہت گھسپیٹیے بیٹھے ہوئے، اور تصوف کے اندر بہت سے مذاہب اور بہت سے بندے داخل ہو گئے، ہر ایک اپنی مرضی کی چیزیں نکال رہا ہے۔ تصور اسلام، اسلام اور تصور، اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے بھی یہی بیان کیا، لیکن ضرورت تحقیق کی ہے۔ امام علی
پیدا ہو رہے ہیں حضرت معروف القرخی رحمۃ اللہ علیہ سے 15 سال بعد، تو ان کے ابا جی ان کے غلام کیسے ہوئے؟ اچھا پھر وہ پیدا ہو رہے ہیں مدینے میں، یہ پیدا ہو رہے ہیں کرخ میں، وہ پھر مدینے میں پیدا ہوئے بڑے، تو اگر 15 سال بھی ان کی آگے عمر 10 سال بھی لگا لو تو بھی ان کی 25 ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ان کی 25 تو ہو گئی، تو یہ 25 سال میں تو بھاگ کے گئے نہیں ہیں، کیونکہ ٹوٹل عمر ان کی 67 کے قریب بنتی ہے۔ تو دیکھیے نا چیزیں مل نہیں نہ رہی، تو آپ تحقیق کریں گے تو اور چیز واضح ہوگی آپ تک۔ تو یہ روایت بھی شک کے مٹکے میں چلی گئی کہ حضرت معروف کے والد امام علی کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ حضرت معروف القرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا جی کو حضرت امام علی کا غلام ثابت کرنے کے لیے آپ کو کم از کم حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی 25 سال عمر ماننی پڑے گی آپ کو، لیکن اگر ان کو 25 سال تک بڑا کرو گے تو باقی روایتوں کا کیا کرو گے پھر؟ او بھائی ہم ویسے ہی امام کے غلام ہیں، امام کے در کے کتوں کے غلام ہیں ہم۔ امام مدینہ میں ہیں اور حضرت معروف کرخی پیدا ہوئے ہیں بغداد کے اندر، امام نے ابتدائی ایام مدینہ میں گزارے ہیں، پھر ماموں کی دعوت پہ خراسان چلے گئے، وہ ایران میں ہیں، ان کا مزار ایران میں ہے، میں وہاں بھی گیا ہوں، ان کا مزار جو ہے وہ بغداد میں ہے، میں یہاں بھی گیا ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ محققین نے یہ نہیں لکھا کہ یہ غلام تھے اصطلاحی، کیونکہ جب امام رضا کا وجود ظہور نہیں تو حضرت معروف کے والد غلام کیسے ہوں گے؟ اور دوسرا آپ کی وفات کا جو واقعہ مشہور کیا جا رہا ہے بلا تحقیق و حوالہ کہ 2 محرم کو آپ کا وصال ہوا، آپ کا وصال عید الفطر کو ہوا ہے، کہ امام کے دروازے پہ ہوا اور ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، تو محققین نے لکھا کہ ایسا نہیں ہے۔ اتنی دور سے ایران سے یہاں بغداد میں جنازہ جسد انور کیسے آیا؟ تو بھئی کوئی حوالہ بھی پیش کرنا ہے، ویسے تیر ہوا میں نہیں چلا دینا جی وہ آ گیا تھا تو یہ بھی آ سکتا تھا، آ سکتا تو پھر بہت کچھ ہے۔ تو اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ملاقات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک آپ بات سنتے جائیے، میں آپ کو تاریخی، کیونکہ کل کو کوئی جا کے تاریخ کا مطالعہ کرے وہ مجھے کوسے گا۔ امام کا غلام ثابت کرنے کے لیے ایسی روایت نہ بناؤ، ویسے ہی ہم امام کے غلام ہیں۔ مولا علی کی محبت کے بغیر ولایت کہاں ملتی ہے بھائی صاحب؟ جاؤ کبھی موقع ملے تو جانا، مولا علی کے در پہ حاضری دینا۔ ابھی بھی میں نومبر کا گیا ہوا ہوں، ابھی بھی میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ یہ چیزیں لفظوں سے بیان نہیں کی جا سکتی، ان کو محسوس کیا جاتا ہے۔ حضرت معروف القرخی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کی محبت اور ان سے ملاقات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت معروف القرخی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام علی بن موسیٰ کے 52 سالہ دور کو پایا آپ نے، تو ملاقات ممکن ہے بھائی۔ امام کا وصال جو ہوا وہ حضرت معروف القرخی کے 2 سال بعد ایران میں ہوا۔ امام زاہبی نے امام علی رضا کے دروازے پر موت والا واقعہ اور جو قصہ ہے اس کو صرف خبر قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، ظاہر ہے وہ بہت بڑے مورخ ہیں، محقق ہیں، وہ سمجھ آتے ہیں کہ اس بات کے اندر سکم کہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں چکر کیا ہوا کہ وہ جو واقعہ ہے نا وہ معروف بن خرابوز کا ہے جی، وہ جو ان کے دروازے پہ ہوا تھا وہ معروف بن خرابوز کا ہے، اور وہ لوگوں نے بنا دیا کہ شاید اس سے بڑی عزت ہو جائے گی۔ امام کو نہیں ضرورت ان چیزوں کی، امام ہے یار، میں یہ بات کرتا ہوں، امام ہے۔ ہماری اسٹوریاں بنانے سے امام کا مرتبہ نہیں بڑھے گا۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام کے ساتھ ملاقات کہیں نہ کہیں ہوئی ہے، ضرور وہ پاسبل ہے جی، اس لیے کہ حضرت معروف القرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا 52 سالہ دور پایا ہے، یعنی ان کی لائف میں سے 52 سال پائے ہیں انہوں نے۔ دیکھیں امام موسیٰ کاظم سے بھی ملاقات ممکن ہے، حضرت معروف القرخی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمیں جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات ممکن ہے۔ ملاقات کیا ممکن ہے بلکہ ثابت ہے کہ آپ نے ان سے حدیث سنی ہے۔ وجہ اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال 148 ہجری میں ہوا، تو پاسبلٹی ہے نا بھائی، عمر چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو جو بھی ہو۔ امام زاہبی ایک مستند مورخ ہیں، انہوں نے بہت تحقیقی طور پر لکھا ہے حضرت معروف القرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جی۔ بہرحال حضرت معروف القرخی نے ان سالوں میں مختلف اساتذہ سے جا کر علم حاصل کیا۔ یہ جو 15 کے قریب آپ نے مدرسہ چھوڑ دیا نا، تو
پھر آپ مختلف اساتذہ سے جو مسلمان اہل بیت سے علم حاصل کیا، امام جعفر صادق سے بھی، کیونکہ حضرت سری ساقاتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے اپنے مرشد حضرت معروف سے، سمعت جعفر صادق، سمعت میں نے سنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سماعت ہے حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ کی، چھوٹی عمر میں ہوگی۔ پھر الربیع سے، حضرت الربیع رحمۃ اللہ علیہ سے، بڑے عابد و زاہد ہیں، ان سے علم حاصل کیا، ان کے پاس رہے۔ پھر حضرت بکر بن خنیس رحمۃ اللہ علیہ، ان سے احادیث کا علم سیکھا۔ عبداللہ بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن مجید یاد کیا آپ نے، اصل تجوید اور ترتیل کے اصول سیکھے۔ ابن السماک، ان کا نام ابو العباس محمد ہے، ان سے آپ نے سیکھا۔ ان کا 183 ہجری میں وصال ہوا ہے۔ میں یہ بتاتا جاؤں نا تاکہ آپ کو ذہن میں رہے کہ یہ حیات تھے، بہت بڑے وائز تھے، نڈر بے باک۔ کچھ ایسے نڈر اور بے باک ہوتے ہیں کہ جو اسٹیبلش کی سپورٹ لے کر پھر خلاف بولتے ہیں، نہیں، یہ اسٹیبلش کے ہی خلاف بولتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ہی خلاف بولتے تھے، بادشاہ کے خلاف بولتے تھے، اور بادشاہ بھی کیا بات تھی، اور روتا تھا آپ کی تقریر سن کر۔ آپ بڑے عابد و زاہد اور محدث تھے، ان سے بھی حضرت معروف نے استفادہ کیا ہے۔ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ضرور آتا ہے۔ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی زندگی میں سے 27 سال جو ہے نا وہ پائے ہیں آپ نے، اس کا مطلب پاسبلٹی ہے 165 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ مکمل قرآن حدیث فقہ کا علم سیکھنے کے بعد آپ واپس گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، رات کا وقت تھا، اندر سے آواز آئی، کون؟ آپ نے فرمایا میں معروف۔ ابا نے پوچھا کس مذہب پہ ہو؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ابن خلکان اور دوسرے سچے مورخین نے یہی لکھا کہ آپ نے والدین کو اور ساری فیملی کو خود کلمہ پڑھایا۔ تو دیکھنا ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ صرف اردو والوں نے لکھی، کو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جب اردو والے آ کے لکھتے ہیں نا تو اس کا دل ہوتا ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا مسالہ لگا دیا جائے۔ بہت سی باتیں ایسی، میں اردو میں کچھ پڑھتا ہوں، جب میں اصل میں دیکھتا ہوں جا کے وہاں وہ لائن ہی نہیں ہوتی، وہ مسالہ ہوتا ہے وائز کا۔ حضرت معروف الکرخی نے دریائے دجلہ کے کنارے ڈیرا لگا لیا، دریائے دجلہ کے کنارے پہ ڈیرا لگا لیا۔ کنارے سے ضروری نہیں کہ اوپر ہی بالکل ایسے ہی۔ عبد الرحمن بن علی بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پہ کتاب لکھی ہے۔ تو حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہو تو یہ عبد الرحمن بن علی بن جوزی جو ہیں، ان کی بک زبردست ہے، یہ آپ گھر میں رکھیے۔ میں یہ خاص طور پہ طلباء سے کہہ رہا ہوں۔ نام کیا اس کا؟ مناقب معروف الکرخی و اخبارہ، وہ تحقیقی اور عمدہ کتاب ہے عربی میں۔ اس کے صفحہ 57 میں آپ جائیں تو آپ کو ایک بات ملے گی کہ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے 7 احادیث جو ہے انہوں نے نقل کی ہیں وہاں، ٹھیک ہے؟ سند ذرا مختلف، برکت کے لیے میں 2 سنا دیتا ہوں آپ کو۔ پہلی حضرت معروف سے انس بن مالک تک، یہ چین ہے، چین تو لمبی ہے لیکن میں حضرت معروف سے ہی آپ کو بیان کروں۔ حدثنا معروف ابن الفیروزان الکرخی، دیکھ رہے ہیں فیروزان آ رہا ہے چین میں، سند میں فیروزان، اردو کی کتابوں نے فیروز 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 لکھا ہوا، فیروزان الکرخی قال حدثنا بکر بن خنیس عن درار عن انس بن مالک قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال علمني علما يدخلني الجنة قال لا تغضب۔ طبرانی شریف میں اگر پڑھیں تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، لیکن اس میں ابو درداء نے سوال کیا تھا اور ملتی جلتی عبارت ہے۔ یا رسول اللہ ایسا عمل سکھائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ فرمایا غصہ نہیں کر، غصہ نہیں کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب دیکھ کر سوال کا جواب نہیں دیتے تھے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ نبی صاحب یہ سوال ہے تو میں کتاب دیکھوں گا تو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، کتاب دیکھوں گا تو بتاؤں گا۔ لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی سوال کا جواب کتاب دیکھ کر نہیں دے رہے، بندہ دیکھ کر جواب دیتے ہیں آپ۔ یہی وجہ ہے کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ سوال ایک ہی تھا مگر جواب جو ہے وہ مختلف تھے۔ یہ میری بات وہ سمجھیں گے جنہوں نے احادیث پڑھی ہیں، سوال ایک ہے جواب ڈیفرنٹ دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک حدیث سن لی آپ نے برکت کے لیے، دوسری سن لیجیے، دوسری سند حضرت معروف سے انس بن مالک تھا۔
لیکن اس چین میں ذرا نام سماعت کیجیے. حدثنا معروف الکرخی قال حدثنا محمد بن السماک عن الثوری عن الاعمش عن انس بن مالک. سند چین سن لی نا آپ نے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قضى لأخيه المسلم حاجتا كان له من الاجر كمن حج واعتمر. ترجمہ، جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کی ایک حاجت کو پورا کر دیا تو کان لہ من الاجر، اس کے لیے اجر جو ہے اس شخص کی مثل اجر ملے گا جس نے حج و عمرہ کیا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. مسلمان تمہارا بھائی مشکل میں مصیبت میں ہے، بلا مطلب کے ایون کہ شکر اور جزا دونوں ختم کر گیا. نہ شکریہ، اسے تھینکس بھی نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے وہ تھینکس بولے، اس کی مشکل حل کر. حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سماعت کر لیا، اپنے مقام جان لیا. تو حدیث کے عالم ہیں، فقہ کے عالم ہیں، بڑے بڑے علماء پھر آپ کی زیارت کو آتے. ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل اور حضرت یحییٰ بن معین، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں ان پر، دونوں ملاقات کے لیے روانہ ہوئے. یحییٰ بن معین لگتا ہے کہ ٹو ینگ ہوں گے. آپ کے پاس کتاب تھی فقہ کی، تو کہنے لگے کہ میں کوشچن کروں گا ان سے، سجدہ صاحب کب لازم ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل نے روک دیا، نہیں سوال مت کرنا. جو ہی یہ دو حضرات آپ کے آشیانے آستانے میں داخل ہوئے، حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ، عالم دین، دیکھتے ہی آپ کھڑے ہوئے، ان کی تعظیم و تکریم کی. عالم دین کی عزت جو ہے پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کبھی آپ جو لوگ ان سے ملے ہیں یا ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے شاگرد ان سے ملے ہوں، تو یہ آپ کو صفت نظر آئے گی. وہ عالم دین کی بڑی عزت کرتے ہیں، وہ تماشا نہیں بناتے، کیڑے نہیں نکالتے، عزت و تعظیم کرتے ہیں. حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین کی وجہ سے ان دونوں کی تعظیم کی. پھر لمبے وقت تک معرفت پہ، تصوف پہ گفتگو ہوتی رہی. رخصت کے وقت یحییٰ بن معین نے سوال ڈاک دیا، وہی سجدہ صاحب، سجدہ صاحب کب ہوتا ہے. یہ شروع میں جب آدمی عالم بننے لگتا ہے نا، بھی صوفی نہیں بنتا، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب ذرا جواب سن لیجئے گا. انہوں نے جب پوچھا کہ سجدہ صاحب کب ہوتا ہے، تو آپ ڈیٹیل میں نہیں گئے، آپ نے ایک لفظ بولا اور اس کے اندر جواب بھی ہے. فرمایا کہ ہلاکت ہے اس دل کے لیے اللہ کی عبادت میں عبادت سے غافل ہو گیا. سجدہ صاحب اسی وقت ہی ہوتا ہے نا کہ جب ذرا بھولتے ہیں آپ، واجب چھوٹ جاتا ہے، رائٹ. ہلاکت اس دل کے لیے اللہ کی عبادت میں عبادت سے غافل ہو گیا. امام احمد بن حنبل نے فرمایا میں نے آپ کو روکا تھا نا، سوال نہیں کرنا، پھنس گئے نا. حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ باوضو رہتے، ظاہری اور باطنی طہارت کا بہت خیال رکھتے. مسلمانوں، خوش نصیب ہو کہ تمہیں وضو اور استنجا کا طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، لیکن امریکہ اور یورپ میں آ کر تم اپنے بچوں پہ یہ دھیان نہیں دے رہے. بڑے ہو کر یہ کتنی بیماریوں کا پیش خیمہ بنے گا یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ظاہری اور باطنی طہارت کا بہت خیال رکھتے. یہ ایمان کی علامت ہے جناب. طبقات السلامی کتاب کا نام ہے، یہ بھی طلباء کی لائبریری میں ہونی چاہیے. حلیۃ الاولیاء، یہ تو ایک ذخیرہ ہے نا جناب. تاریخ بغداد، مناقب الابرار. آپ دریائے دجلہ کے قریب ہی رہتے تھے. دریائے دجلہ دیکھا، زیارت کر لی، میں تو زیارت کہتا ہوں اسے. آپ بھی جب کبھی جائیے تو دریائے دجلہ پہ کشتی لے کر آپ نے ضرور اس کی سیر کرنی ہے، اور کہیں اچھی جگہ مل جائے تو 2 نفل بھی ادا کرنے ہیں. رفع حاجت کی آپ نے اور ساتھ ہی تیمم کر لیا. پوچھا گیا حضور الماء من کا قریب والتیمم مع قرب الماء لا یصح. پانی تو قریب ہے، یہ تو دریائے دجلہ نا، ابھی تھوڑا سا چلیں گے تو دریائے دجلہ کا کنارہ آ جائے گا. والتیمم مع قرب الماء لا یصح. تو بھائی بات تبھی تو کی جا رہی ہے کہ وہ جانتے ہیں. تو ہمارے صوفیہ جاہل نہیں ہوتے، اور اگر جاہل ہیں تو ایسے پیر کو پیر تسلیم نہیں کرو. بیعت کا مطلب تربیت ہے، بزنس نہیں ہے. تربیت تبھی ہوگی جب وہ خود کو جانتا ہوگا نا، ورنہ آپ کی تربیت کیا کر سکتا. وَالتَّيَمُّمُ مَعَ قُرْبِ الْمَاءِ لَا يَصِحُّ. تیمم پانی قریب ہو تو تیمم صحیح نہیں ہوتا. آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا مسئلہ تو ٹھیک ہے، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے مر گیا تو
کم از کم تیمم میں تو ہوں گا. اللہ، یہ ہیں صوفیہ جن کو ہم مانتے ہیں. میرا خیال ہے یہ جو ولیوں کے دشمن ہیں ان پہ اعتراض کرتے ہیں، شاید ان کے اندر بھی یہ حالت نہیں ہوگی جو پاکیزگی کی صفت اولیاء کے اندر ہے. حضرت معروف القرخی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اذان دیتے اور اقامت کہتے ہیں. اذان دینا ایک عظیم عمل ہے. اذان کے شروع سے اختتام تک مؤذن کے سر پہ اللہ کا دست رحمت ہوتا ہے. یہ میں حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. جب آپ اذان شروع کرتے ہو دست رحمت آپ کے ہاتھ سر پر. تو حضرت معروف القرخی رحمۃ اللہ علیہ خود اذان و اقامت کہتے ہیں امامت کے لیے، دوسرے کو آگے کرتے ہیں. سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کوئی اور ہوتا. اذان دیتے ہوئے آپ کی کیفیت صفت الصفوہ، دوسری جلد ہے اور 320 صفحہ نمبر ہے. یہاں سے ذرا سن لیجیے بس. یحییٰ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معروف القرخی رحمۃ اللہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا. جب کلمہ توحید بلند فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، خوف سے داڑھی اور چہرے کے بال یوں کھڑے ہو جاتے جیسے زمین میں پودا نہیں کھڑا ہوتا یا فصل کھڑی ہوتی، یوں کھڑے ہو جاتے. اور اذان کے مکمل ہونے تک یہی کیفیت رہتی. ہمارے بال کیا کھڑے ہوں گے، ہم اذان دینے کے لیے خود نہیں کھڑے ہوتے. کہاں اذان دینا ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹا کام ہے، نا اذان دینا بہت بڑا کام ہے. حضرت معروف القرخی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وا غوثاہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھتے رہتے. ایک روز حجام سے مونچھیں ترشوانے کے لیے گئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وا غوثاہ سبحان اللہ جاری تھا. وہ حجام کہنے لگا حضور میں کیسے تراشوں آپ کی مونچھیں، آپ ذرا پڑھنا تو بند کیجئے. آپ نے فرمایا انت تعمل وانا لا اعمل. اس کا ترجمہ اصل میں کیا بنتا ہے؟ تو اپنا کام کر میں اپنا کام کر. یعنی تو اپنا کام کر رہا ہے تو میں اپنا کیوں نہ کروں. اولیاء کرام کو پڑھنے سے انسان کی زندگی چینج ہوتی ہے جناب. ان کے واقعات، ان کی حکایات، ان کی سیرت، یہ لشکر ہیں، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے کہ جو آتے ہیں اور دل پر قبضہ کر لیتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. اب حضرت محمد بن المبارک سے سن لو. کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت معروف القرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حضرت عیسیٰ نے بیان کیا کہ بھائی کے آخری دن تھے، آخری دنوں میں بیمار پڑے تھے. بیماری بڑھاپے میں جب آتی ہے تو لے جانے کے لیے آتی ہے، اور آپ مسلمان ہو تو درجہ بڑھانے کے لیے آتی ہے. ایک صاحب آئے بولے ابا محفوظ آپ نے روزے کے متعلق بتاؤ یار کچھ. روزوں میں آپ کی حالت کیا تھی، طریقہ کار، روزوں میں آپ کی حالت کیا تھی، طریقہ کار کیا تھا؟ تو فرمایا میں ہر صبح روزہ ہی رکھتا تھا. میری زندگی اسی طرح ہی گزری جب سے میں نے پڑھا. ہاں اگر کسی نے کھانے پہ بلا لیا تو دل نہ توڑا اس کا، نفلی روزہ توڑ دیا. یہ بات کہاں ملے گی آپ کو؟ طبقات الحنابلہ پہلی جلد صفحہ 386 پہ مل جائے گی. تاریخ بغداد میں بھی مل جائے گی آپ کو. بہت قدیم کتابیں ہیں یہ جناب. میزبان کمال کے تھے. تاریخ بغداد سے سنو پھر ایک واقعہ. ابو شعیب البدائی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ایک صاحب تشریف لائے اور حضرت معروف القرخی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ میں نے باسالیہ کھانا ہے. یہ باسالیہ جو تھا یہ نیو جنریشن جو تھی نا وہ اس دور میں کھاتی تھی بڑا، اور یہ بغداد میں ہی مشہور و مرغوب تھا. نیو جنریشن کے اندر ملا جل جو 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 ٹیسٹ بڑھتا جاتا نا، چیزیں پھر مسالے بڑھاتے جاؤ. آپ کو معلوم نہ تھا اس کے بارے میں. آپ خود ہی اٹھے، مہمان آیا نا اس خود ہی اٹھے تو سبزی فروش کے پاس چلے گئے. اس کو ایک دانک دیا، سکا دیا. فرمانے لگے باسالیہ دے دو بھائی. اس نے کہا حضور یہ سبزی فروش کی دکان سے نہیں ملتا سب باسالیہ. تو آپ نے فرمایا پھر؟ کہا حضور یہ ایک کھانے کی قسم ہے، سبزی کی نہیں ہے. یہ گوشت، دہی، سلکن، پیاز سے مل کر بنتا ہے. تو میں نے پھر آج کل دیکھا اس کو کہ باسالیہ آج کل کن شکلوں میں ہے. تو عربی ممالک میں اور بڑے مسالے ڈال کر آج بھی باسالیہ بنایا جاتا ہے. بہت سی چیزیں ڈال کر اور بہت سے مسالے ڈال کر بنایا جاتا ہے. تو اینڈ اس کا پھر کوئی بریانی کی شکل کا بن جاتا ہے، اس کا نام بھی باسالیہ ہے، اور کچھ تھوڑا سا نام ملا کے، اور کچھ سالن کی شکل کی بن جاتا ہے، وہ بھی باسالیہ ہے. لیکن تب جو باسالیہ تھا وہ گوشت، دہی، سلکن اور پیاز ملاتے. تو بہرحال جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ سالن کی ایک قسم ہے تو آپ نے پھر اس کو 1 درہم دیا. فرمانے لگے یہ تیار کر کے لاؤ، ہمارا مہمان آیا. اس نے تقاضا کیا ہے کہ مجھے باسالیہ کھانا ہے.
میں اس لیے میرے پاس جب کوئی آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں جناب آپ کی پسندیدہ ڈش کیا ہے. آپ بھی پوچھ لیا کرو کتنے بندے ہو, پسندیدہ ڈش کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر اگر آپ اپنی مرضی سے بنا دو ہو سکتا ہے اس کو وہ اچھا ہی نہیں لگتا ہو. تو جب اچھا نہیں لگے گا تو آپ کی محنت اور شوق جو ہے نا وہ اس پہ ٹھیس آ جائے گی. اس لیے اس سے پوچھ لو جناب آپ کون سا کھانا پسند فرماتے ہیں, تو وہ جب وہ کھائے گا تو آپ کو زیادہ خوشی. تو حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہا جو بسلیہ بنا کے لے آؤ, تو وہ صاحب تیار کر کے لے آئے. انہوں نے مہمان کے سامنے رکھتے ہوئے وہ تیار کر کے جب لے آئے تو حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ نے بسلیہ لے کر مہمان کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا میں دیری کی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا. لو میزبان کہہ رہا ہے آپ کو انتظار کرنا پڑا. واللہ ما اکلت بسلیہ قط, اللہ کی قسم میں نے یہ کبھی نہیں کھایا. مشہور کھانا ہے اور کہا اللہ کی قسم میں نے یہ کبھی نہیں کھایا, اس لیے لانے میں دیر ہو گئی. حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری سچی کرامات ہیں اور اصلی. یہ اصلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں نہ پیر صاحب مکار تھے اور نہ ہی مریدین جھوٹے ہوتے تھے. بعض اوقات پیر صاحب اچھے ہوتے ہیں, مرید بڑے تیز ہوتے ہیں, وہ بنا بنا کے ٹھوکتے جاتے ہیں, بعد میں پیر صاحب کو معافی مانگنی پڑتی ہے مجمع کے اندر. تو میں اصلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کرامات اصلی اس لیے کہ اس دور میں ایسے لوگ نہیں تھے. ہاں پیر صاحب خود ایسے تھے. تائے مکانی, بڑے ریاضت اور مجاہدے کے بعد یہ بھی ولی کامل کو مل جاتا ہے. تائے مکانی محمد منصور الطوسی راوی ہیں اس بات کے. وہ آپ کی صحبت میں ہی رہتے تھے آخری دنوں میں. تو عشاء تک آپ بیٹھتے تھے, عشاء کی نماز پڑھی آپ کے ساتھ, پڑھنے کے بعد آپ گھر گئے. فجر میں جب آئے نا تو چہرے پہ نشان دیکھا. کہنے لگے حضور رات کو میں آپ کے پاس سے ہی گیا ہوں تو یہ نشان تو نہیں تھا, تو آپ تو باہر کہیں گئے بھی نہیں ہیں, تو ورنہ مجھے معلوم ہوتا میں آپ کا خادم خاص ہوں, تو آپ تو عبادت کرتے رہتے ہیں رات کو, یہ نشان کیسا ہے؟ آپ نے ٹال مٹول کی. لیکن وہ پوچھتے رہے. آخر انہیں کہنا پڑا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ بتائیے یہ کیا ہوا ہے تاکہ میں کچھ کر سکوں. محبت جب ہوتی ہے نا تو پھر آپ ضرور کرے دیتے ہو. تو آپ نے استغفار پڑھتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بتایا تمہارے جانے کے بعد نوافل میں مشغول تھا کہ ایک دم کعبہ کی یاد آئی, تو میں خانہ کعبہ چلا گیا. وہاں نوافل پڑھتا رہا. جو ہی سحر قریب ہوئی تو میں اٹھا زمزم پینے کے لیے جانے کے, میرے پاؤں کو ٹھوکر لگی تو میں گرا, تو میرا یہ سر جو ہے وہ جا کے خانہ کعبہ کے دروازے کو لگا. یہ وہ نشان ہے. اللہ اکبر جل شانہ. ناظرین و سامعین اسے تائے مکانی کہتے ہیں. جس طرح اب آپ کو تو لوگ تماشا بنا دیں گے نا, مذاق کرنے لگ جائیں گے. جس طرح سائنسدانوں نے آواز کی رفتار جہاز کو دے دی نا, آپ کو وہ تو پرزے ہیں, وہ تو یہ ہے, وہ تو وہ ہے, وہ سپیڈ ہے, وہ اوئل ہے, وہ یہ مجھے معلوم ہے. تو جس طرح سائنسدانوں نے پرزے جوڑ کر سپیڈ دے دی لوہے کو, جہاز کو, اللہ خالق ہے, اس نے اپنے بندوں کو یہ سپیڈ دے دی. جی جناب. تو ایک جاہل کو اس جہاز کے پروسیس کا نہیں پتا, تو اسی طرح ایک جاہل کو جو تصوف نہیں جانتا, روحانیت کی دنیا کو نہیں جانتا, اس کو بھی اس پروسیس کا نہیں پتا. ایک براق تو جا سکتا ہے, بندہ نہیں جا سکتا. کیا تیری تحقیق ہے یار. ابو بکر بن زسات کہتے ہیں کہ ابن شیرا وح, اردو میں جب اگر آپ پڑھیں تو دھیان دیجئے گا, شیرا وح, ان سے سنا. حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ کے پاس ایک مرد آیا اور بولا یا ابا محفوظ رات میرے ہاں بچا ہوا ہے. اب دیکھ رہے ہیں آپ, جو سفید پوش آدمی ہے, جو حیا والا ہے, وہ گفتگو بھی ایسے ہی پردے میں کرتا ہے. اگلا سمجھنے والا بھی سمجھ گیا. سنیے پھر وہ بندہ آگے کیا بولا, رات میرے ہاں بچہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ, پڑھو ماشاء اللہ کانا, ماشاء اللہ کانا, ماشاء اللہ پڑھو. پڑھتا رہا. 100 بار ہوئے تو میں نے 100 بار پڑھ لیا. فرمایا اور پڑھو. جی میں نے 200 بار پڑھ لیا. فرمایا پڑھو, پڑھتے جاؤ. جی میں نے 300 بار پڑھ لیا. ہم نے فرمایا پڑھتے جاؤ. وہ جب 100 ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید کافی ہو گیا. 500 بار جب ہوا تو ادھر 500 ہوا, ادھر ایک بندہ داخل ہوا. تو یہ اپنا ہی بول رہا ہے, جی میں 500 میں نے پڑھ لیا. آپ نے سن لیا. وہ بندہ داخل ہوا, اس نے سلام کیا. داخل علیہ خادم ام جعفر, یعنی زبیدہ خاتون رحمۃ اللہ علیہ کا خادم حاضر ہوا. یہ بی بی بہت نیک ہیں, انہوں نے بڑے کام دین کے کیے ہیں, انسانوں کے لیے بھی اس سے فائدہ ہوا اور جانوروں کو بھی فائدہ ہوا.
ابھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ وہ بندہ خادم داخل ہوا اور اس نے سلام کیا، وَبِيَدِهِ رُقْعَةٌ وَسُرَّةٌ، اس بندے کے ہاتھ میں ایک روکا تھا اور ایک تھیلی تھی۔ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا مَحْفُوظ سِتُّنَا، یہ ستونا کیا ہے؟ یہ اب طلبہ کو میں بتانا چاہتا ہوں، کبھی عربی میں آ جائے۔ یہ ستونا جو ہے اصل میں یہ سید داتونا ہے۔ یہ سید داتونا صرف عراق میں ہی ہوتا تھا۔ ستونا جو ہے نا یہ صرف عراق میں ہوتا تھا، جو نیک عظیم عورتیں ہوتی تھیں ان کو بولا جاتا تھا ستونا۔ تو زبیدہ خاتون تو آپ کو معلوم ہے۔ امام ابو ثنا الوسی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ ستونا لحن العوام، یعنی یہ عوام کا اپنا ہی بنایا، انہی کی آواز ہے۔ طلبہ کے ذوق کے لیے میں نے یہ بات کر دی۔ تو اصل بات یہ تھی کہ خادم نے کہا کہ ستنا تقرأ علیک السلام، سیدہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا کہ یہ غربا میں تقسیم کر دیجئے۔ آپ نے وہ تھیلی لے کر اس بندے کو پکڑا دی، وہ جس نے یہ کہا تھا نا میں نے 500 بار ماشاء اللہ پڑھ لیا ہے، اسے دے دی۔ وہ ادھر ہی گننے لگ گیا، کہنے لگا حضور 500 ہیں بیچ میں۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے فرمایا تو چپ کر کے اب تک پڑھتا رہتا تو اللہ تعالیٰ تم کو اتنے ہی عطا فرما دیتا جتنی بار تم نے پڑھا تھا۔ اب تم نے صرف 500 مرتبہ پڑھا، اللہ نے 500 ہی دے دیے، جاؤ جا کے گھر خرچ کرو۔ یہ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ، حضرت عبید بن محمد الوراق رحمۃ اللہ نے روایت کی ہے، مر معروف بسقا، حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ سکا کے قریب سے گزرے، وہ پانی پلانے والے کو بولتے ہیں۔ تو پانی پلانے والا کیا کہہ رہا تھا؟ آپ دیکھنا ذرا، یہاں پیروں کی باتیں چلتی ہیں، میں کہتا ہوں کہ پرانے دور کے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نا جنہیں آپ چھوٹا چھوٹا کہتے ہیں، ان کو ذرا سنو۔ وہ ہم سے، پیروں سے، آج کل کے لوگوں سے وہ آپ کو بڑے نظر آئیں گے۔ وہ پانی بیچ رہا ہے، پانی دے رہا ہے اور کہنا رحم اللہ من شربا، جس نے پیا اس پہ اللہ کی رحمت، جس نے پیا اس پہ اللہ کی رحمت۔ آپ نے بڑھ کر پیالہ لیا اور پی لیا۔ ایک صاحب نے عرض کی حضور آپ نے نفلی روزہ توڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس کی دعا نہیں سنی؟ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ جس نے پیا اس پہ اللہ کی رحمت، بس رحمت کی امید پہ میں نے پی لی۔ اللہ اکبر جل شانہ، لعل اللہ یستجیب لہ، شاید کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ تو بھائی لینی تو اللہ کی رحمت ہی ہے نا۔ مسلمانوں آج ایک نقطہ سنتے جاؤ تیزی کے ساتھ، یہ یاد رکھنا، تم اپنی عبادت کی وجہ سے کبھی بھی نہ نجات پاؤ گے، نہ ہی تم جنت میں جاؤ گے۔ جاؤ گے تو اس کی رحمت کی وجہ سے جاؤ گے، اور اس کی رحمت کو دعوت دینے والی چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تقوی۔ میرے جملے کی کچھ اس طرح سے سمجھ آئی ہے؟ اینٹی کلاک وائز۔ جب بھی اس نے انبیاء کو نجات دی ہے، جائیے جا کے پڑھ لیجئے۔ میں نے بھی آپ کو بہت سے انبیاء جو ہیں وہ سنائے ہیں، آپ بھی انبیاء کی سٹوریز پڑھ لیجئے۔ جب بھی وہ مشکل سے نکلے ہیں، جس عذاب میں قوم مبتلا ہوئی ہے، انبیاء اس سے بچائے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نیک تھے، تم عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی رحمت کی وجہ سے بچا لی۔ مسلمانوں اگلے سٹیپ ہے یہ، اگلا سے شروع کا سٹیپ نہیں، شروع کا سٹیپ وہی ہے جو آپ نے سوچا ہوا ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے۔ تو آج جو کرم ہو رہا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، کل قیامت کے دن جو کرم ہوگا اس کی رحمت کی وجہ سے۔ اچھا اگر آپ کو تھوڑا سا شک ہو تو میں ایک بات بتاتا ہوں تاکہ آپ شک کو دبا سکو، مار سکو۔ وہ کیا؟ آپ جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے کون سی نیکیاں کی تھی کہ آپ کو پورے ہاتھ دیے، خوبصورت بنایا؟ کون سی نیکیاں کی تھی آپ نے؟ کوئی نہیں کی تھی۔ 2 سال تک بہترین آپ کو باڈی گارڈ دیے، آپ نے کون سی نیکیاں کی ہوئی تھی؟ آپ کو ٹاپ کا کھانا جو ہے وہ ماں کے سینے میں جاری کر دیے، کون سی نیکیاں کی ہوئی تھی آپ نے؟ کوئی نہیں نا۔ تو کس کی وجہ سے ہوئے؟ اس کی رحمت کی وجہ۔ یہی رحمت جب دوبارہ ہم قبر سے نکلیں گے پھر اس کی رحمت ہی ہوگی تو جنت میں جائیں گے۔ تو مسلمانوں حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ رحمت کی امید پر نفلی روزہ توڑ دیا۔ بھائی روزے سے بھی تو اس کی رحمت ہی لینی ہے نا۔ تو لعل اللہ ان یستجیب لہ، یہ ہے ولی اللہ۔ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ کا واضح ذہانت و فصاحت و بلاغت اور دعوت کا مجموعہ ہوتا تھا۔ میں آپ کو برکت کے لیے چند سنا دیتا ہوں۔ حضرت محمد بن شجاع البلخی حنفی رحمۃ اللہ علیہ 181 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے آخری ایام میں ملا، یہی کوئی ان کی عمر 18-19 سال ہوگی۔ تو اس دور کے جو 18-19 سال کے نا وہ علامہ ہوتے تھے۔ آج تو ابھی ابتدائی ماحول میں ہوتے ہیں نا، تو وہ 17-18 میں علامہ بن جاتا تھا بچہ۔
حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا وَاخْفَضْ لِسَانَكَ مِنَ الْمَدْحِ، جس طرح تو کسی کی مذمت کرنے سے اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے نا، اسی طرح کسی کی تعریف کرنے سے بھی اپنی زبان کی حفاظت کر۔ یہ بات بہت مشکل سے سمجھ آئے گی، مجھے بہرحال آ گئی، کیونکہ میں بارہا اس سے مصیبت میں جو ہے نا، اس تعریف کی مصیبت میں پھنس۔ تو زبان کی مدح تعریف کرنے سے بھی زبان کی ایسے ہی حفاظت فرما جیسے تو حفاظت کرتا ہے اپنی زبان کی کسی کی مذمت کرنے۔ کچھ چیزیں نا ایک خاص کارنر کے لیے ہوتی ہیں۔ اب یہ بات بھی اسی بندے کو سمجھ آئے گی، یہ سب کو نہیں آئے گی، نا سب کو نہیں آئے گی، وہ اور دلیلیں دینے لگ جائے گا مجھے۔ طبقات الاولیاء میں ہے، آپ نے ایک دن تقریر کرتے ہوئے دنیا کو 4 کونوں میں بند کر دیا۔ کب 4 ہی کونے ہیں اس کے، الدنیا اربعۃ اشیاء، المال والکلام والمنام والطعام، بس۔ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ کے بھتیجے بیان کرتے ہیں یہ بات، آپ کو تاریخ بغداد، میزان الاعتدال اور مفید العلوم و مبید الہموم خوارزمی کی ہے، اس میں مل جائے گی آپ کو۔ تو آپ کے بھتیجے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سمیت امی معروف بن الفیروزان۔ دیکھ لیں اب تو عربی کتب میں کیا ملے گا؟ فیروزان۔ میں نے سنا اپنے چچا سے، ابو محفوظ معروف بن فیروزان، وہ کہتے ہیں کہ النظر فی المصحف عبادت، قرآن مجید کو دیکھنا عبادت، والنظر الی الوالدین، امی ابو کی طرف دیکھنا عبادت، والقعود فی المسجد للصلاۃ عبادت، اور مسجد میں بیٹھنا نماز کا ویٹ کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے عبادت کرنا، یہ بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ طبقات الحنابلہ پہلی جلد صفحہ 386 سے ایک چیز سناتا ہوں، خلاصہ ذرا سن لیجیے۔ جو آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے 5 بار قل هو اللہ پڑھ دے، 5 بار، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو غنی فرما دیتا ہے اور اس کا قرضہ دور کر دیتا ہے۔ میں نے آپ کو کتاب بھی بتائی، وہ چیز ہے کہ ویسے بتا دیجیے کہ کتاب بتائی جائے، طبقات الحنابلہ، یہ کتاب بھی طلباء کے لائبریری میں ہونی چاہیے۔ اسود بن سالم راوی ہیں کہ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ روایت آپ کو طبقات الحنابلہ، حالانکہ میرے پاس ساری کتابیں ہیں جی، میں نے حوالے پڑھے ہیں، لیکن میں طبقات الحنابلہ بار بار یہ نام لے رہا ہوں، یہ طلباء سمجھے کہ میں کیوں نام لے رہا ہوں۔ طبقات الحنابلہ پہلی جلد صفحہ 386، من صلی بعد المغرب، جس شخص نے مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھی، غفر لہ ذنوب 40 سنۃ، اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جی جناب، بھاگو اور سنتے ہیں، چھوڑو، بھاگو 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 اور بھاگو۔ معلوم ہی نہیں ہے کہ فرض پڑھ کر بھاگنے والے نے کتنی چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ رکو رکو، پرانے لوگوں کو دیکھو، دین کی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ جدت نہیں ہے، دین کی طرف بڑھنا، دین کی چیزوں کو اپنانا یہ جدت ہے۔ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے استعمال کرتا ہے، یوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ، مطلب یعنی زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، یہ ہے اللہ کا یوز کرنا۔ اولیاء کی محبت اور ان کا قرب عطا کر دیتا ہے جب اللہ کرم فرماتا ہے، اور جب بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، جھگڑوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کے امراء سے روابط بڑھا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں سخاوت نام ہے تنگ دستی میں محتاج کی مدد کرنا۔ ہم کروڑ پتی ہو کر 100 روپیہ دے کر اپنے آپ کو حاتم تائی سمجھتے ہیں، تو سخی کون ہے؟ اب محتاج تنگ دست ہو پھر محتاج کی محتاجی ختم کرے۔ آج کل ہم لوگ حضور کی شفاعت، حضور کی شفاعت، حضور کی شفاعت، سارے مانگ رہے حضور کی شفاعت، لیکن آپ ذرا حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ کا بیان سن لیجیے۔ طبقات السلامی، اصل نام تو اس کا طبقات الصوفیہ ہے، ٹھیک ہے، ابھی عبد الرحمن سلامی کی لکھی ہوئی ہے، جو میرے پاس ہے نا اس کے صفحہ 30 پہ ہے، کیونکہ سم ٹائم صفحہ چینج ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک روز فرمایا، اب یہ آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے جو آج کے لوگ ہیں نا، طالب الجنت بلا عمل ذنب من الذنوب، بغیر عبادت کیے، نیکی کیے جنت کی طلب کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ وانتظار الشفاعت بلا سبب نوع من الغرور، یہ بلا وجہ بغیر سبب کے نہ کوئی عمل کیا، نہ حضور کی بات مانی اور شفاعت کا انتظار کر رہا، یہ غرور کی ایک قسم ہے۔ وارتجاء رحمت
من لا یطاع جہل، اور جس بندے نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہی نہیں، بات کو مانا ہی نہیں، وہ رحمت کی امید کر رہا ہے، یہ جہالت ہے۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ لائنز جو ہیں وہ آج کے دور کے بندوں کے لیے، آپ کی دعائیں بھی کمال کی ہوتی تھی، پڑھے لکھے تھے نا۔ حلیت الاولیاء میں ہے کہ بادشاہ کا ذکر چھڑا، اللہم لا ترینا وجہ من لا تحب النظر الیہم، یا اللہ جن چہروں پہ تو نظر محبت ڈالنا پسند نہیں فرماتا ہمیں مت دکھا۔ ایک دفعہ عباسیوں کا لشکر جا رہا تھا، اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ امت محمدیہ سے بھی آپ کو پیار، جو روزانہ 10 مرتبہ یہ دعا مانگے، اللہم اصلح امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، کتب من الابدال، جس نے 10 مرتبہ یہ پڑھا، اے اللہ امت محمدیہ کی اصلاح فرما، امت محمدیہ سے غموں کو تکلیفوں کو دور فرما دے، آسانیاں پیدا فرما، اللہ رحمت نازل فرما امت محمدیہ پر، کتب من الابدال، لکھا جائے گا کہ وہ ابدال میں سے ہے۔ مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ یہ عمل بدل کے عمل سے ہے، تمہیں بدل کی جمع ابدال ہوتی، بدل کے عمل سے، کیونکہ وہ بھی امت محمدیہ کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ تو جب یہ خیر خواہی چاہ رہا ہوگا، دعا کر رہا ہوگا، تو گویا کہ یہ ابدال میں سے ہے۔ میں جب بھی دعا مانگتا ہوں 5 وقت، کبھی کوئی شارٹ نہ ہو جائے پڑھانے کے لیے، دعا میں یہی ہوتا ہے، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، میرے نبی کی ساری امت کو دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرما۔ وہ اوپر اس لیے پڑھتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی۔ طبقات حنابلہ کتاب ہے عربی کی پہلی جلد، صفحہ 382 ہے، شخصیت نمبر 498، قاضی ابی الحسین محمد بن ابی یعلا کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس الطیالسی نے کہا کہ مجھ سے حضرت معروف الکرخی کے بھتیجے نے بیان کیا کہ چچا نے مجھے کہا، اذا کان لک الی اللہ حاجت فتوسل الیہ بی، جب اللہ سے کوئی حاجت ہو تو میرے وسیلے سے دعا مانگ۔ اللہ اکبر جل۔ یہ میں طبقات الحنابلہ کا حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ بھی وسیلے کے قائل ہیں۔ اکثر لوگوں کو قرض ہوتا ہے تو ادائیگی قرض کے لیے بھی حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ نے وظیفہ بتایا ہے، یہ بھی طبقات حنابلہ کے اندر ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ 384 پہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی سحر کے وقت، سحر سمجھ آئی جس وقت آپ روزہ رکھتے ہیں، سحر کے وقت 25 مرتبہ یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کبیرا وسبحان اللہ کثیرا والحمد للہ کثیرا، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہما بیدک لا یملکہما احد سواک۔ 25 مرتبہ اسے پڑھنا، اللہ تعالیٰ اس کو قرضے سے خلاصی عطا فرما۔ آپ وصال سے قبل رمضان المبارک میں آپ بیمار ہوئے، اولیاء کے درجے بڑھانے کے لیے اور بلند مقام دینے کے لیے بیماری آتی ہے، اور یہ بیماری لے جانے کے لیے آئی۔ جوانی میں آتی ہے، جانے کے لیے آتی ہے، لیکن بڑھاپے میں جب آتی ہے تو لے جانے کے لیے آتی ہے، ولیوں کے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا، اور بھی بہت سی نصائح کی، ان میں یہ تھا کہ میرا یہ قمیص جو ہے یہ خیرات کر دیں۔ آپ کا وصال عید کے روز ہوا۔ نصر بن کوئن کے والد بیان کرتے ہیں، ہم تک خبر پہنچی ہے کہ آپ کے جنازے میں پورا بغداد جو ہے وہ مڑایا، لاکھوں لوگ تھے۔ اب کچھ لوگوں نے یہاں بیچ میں ڈالا کہ ابو نواس جو شاعر تھا وہ بھی اسی دن ہی مرا، لیکن اس کا وصال جو ہے وہ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ سے 5 سال پہلے ہوا، یہ میری تحقیق ہے۔ آپ کے جنازے میں سب لوگ بڑے بڑے علامہ محدث فقیہ، قبرستان شونیزیہ میں آپ کا روزہ ہے۔ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پالیسی میکر جملہ ہے، یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جب میں پرانی تقریریں کرتا تھا تو یہ بتاتا تھا کہ پالیسی میکر جملہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ایک پالیسی میکر جملہ ہے کہ عارفین خود سراپا دولت ہیں، انہیں کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے۔